السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المعالج سلسلے میں اگلے ٹیوٹوریل کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کہ فائنڈ اور سرچ کے اندر مختلف قسم کی معلومات کو کس طرح سے سرچ کیا جائے، کس طرح سے حاصل کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے المعالج سلسلے کے اندر، اس پروگرام کے اندر جو علاج کے سلسلے میں تجاویز درج کی گئی ہیں، اگر اس میں سے مردانہ، زنانہ، حاملہ یا اطفال یا کسی طریقے سے مکس امراض، اگر ان سب میں سے کسی ایک چیز کو علیحدہ کرنا ہو تو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے اس کو مردانہ، زنانہ، حاملہ، اس سوئچ کو ہم نے کلک کیا تو ہم اس جگہ پر آ گئے، اور یہاں ہم نے کومبو باکس کو کلک کیا تو ہمارے سامنے چاروں آپشن آ گئے۔ اب ہم یہاں سے لیٹ سپوز ہم چاہتے ہیں کہ ہم زنانہ امراض دیکھنا یا اطفال کو دیکھنا یا مردانہ میں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جس چیز سے ریلیٹڈ، ہم اس کو کلک کریں گے اور یہاں سے اس کو پریس کیا تو متعلقہ ورک شیٹ کے اندر یہ تمام وہ ڈیٹا جو زنانہ کی کیٹیگری کے تحت درج کیا گیا تھا وہ یہاں پر سرچ کر کے کاپی کر دے گا۔ یہ اس نے سرچ کرنا شروع کر دیا، فاؤنڈ ڈیٹا کاپیڈ ان ورک شیٹ۔ اردو میں تلاش کا عمل کچھ وقت ضرور لیتا ہے بنسبت انگریزی کے۔ یہ تلاش کا عمل مکمل ہوا۔ اس کو ہم یہاں سے کراس سے بھی بند کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے کی بورڈ سے اسکپ کا بٹن دبا کر کے بھی اس کو بند کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسے اسکپ کا بٹن دبائیں گے تو ہم اس کے متعلقہ ورک شیٹ میں پہنچ گئے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دیکھیں سرچ عنوان کے تحت یہ زنانہ لکھا ہوا آ رہا ہے جس کو ہم نے سرچ کیا تھا۔ یہ کن امراض اور علامات اس کی موجود ہیں اور اس کا کیا علاج کیا گیا، کس تحریک کا ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کمپلیٹ ڈیٹیل آ گئی کہ زنانہ عنوان کے تحت 54 ریکارڈز ہمارے سامنے آ گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے زنانہ، پاؤں میں سوجن، جگر میں سکیڑ، بلڈ پریشر زیادہ، سانس چڑھنا، اور اس کے بارے میں جو ادویات تجویز کی گئی ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ آپ کو یہاں بہرحال عنوان اور وہ چیزیں مل جاتی ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے ایک دوبارہ کچھ سرچ کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کو ہم کلیئر دس پیج کریں گے تو یہ تمام چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ گو ٹو مین پینل میں گئے، دوبارہ فائنڈ میں گئے، یہاں پر اب ہم اس میں سے اطفال کو ڈھونڈتے ہیں، بچوں کے امراض سے متعلق ڈیٹا ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس کو کلک کیا تو یہ ہمارے سامنے اطفال کے عنوان کے تحت جو ڈیٹا درج کیا گیا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یہ آ گیا۔ یہاں سے اس کو اوپر کر لیجئے کیونکہ ڈیٹا اوپر ہے۔ یہ دیکھیے، اب یہ دیکھیں عنوان، سرچ عنوان تھا اطفال، یہ ہمارا یہاں پر نظر آ رہا ہے، اور اس کے امراض و علامات کیا تھیں وہ یہاں نظر آ رہی ہیں، اس کی تحریکات اور اس میں کیا ادویات دی جاتی ہیں وہ ساری یہاں پر درج ہیں، آرام سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 27 ریکارڈز ہمارے پاس اس میں فیڈ کیے گئے تھے، اور کئی امراض ایسے ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو، خواتین کو، مردوں کو، سب کو لگ سکتے ہیں، تو اس کا عنوان پھر مکس دے دیا جاتا ہے کہ یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بالخصوص اگر کوئی خاص علامات بچوں سے تعلق رکھتی ہیں یا مردوں سے تعلق رکھتی ہیں یا خواتین سے، تو اس کو جب ہم تجویز علاج درج کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کو پراپر کیٹیگری میں درج کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ہم پھر یہاں سے کلیئر کرتے ہیں، گو ٹو مین پینل میں جاتے ہیں، فائنڈ تلاش میں گئے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر ہم معالج یا کتاب کے نام سے تلاش کرنا چاہتے ہیں، جب آپ ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں تو معالجین کا نام یعنی وہ تجویز علاج آپ نے کہاں سے لیا اور اس کے کس کتاب میں سے لیا گیا، اگر کتاب کا نام ہے یا طبیب کا نام ہے تو وہ درج ہوتا ہے، وہ یہاں انڈیکس میں خود بخود آ جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم طب صابر کے اندر سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ طب صابر کے حوالے سے کون کون سی معلومات درج کی گئی ہیں، تو ہم نے طب صابر کو منتخب کیا اور نام سرچ کر کے مکمل ریکارڈ ورک شیٹ میں کاپی کریں گے، کلک کر دیا۔ اب دیکھیں اس نے فائنڈ کا عمل شروع کر دیا۔ یہ فائنڈ کا عمل آپ انٹر دبا کر کے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے کرسر سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیے اس نے ڈیٹا کاپی کر لیا ورک شیٹ کے اندر۔ اردو میں سرچ کرنے کا عمل وقت لیتا ہے بنسبت انگریزی کی سرچنگ کے، تو ہم نے اس کو سکپ کیا اور اب ہمیں یہ ورک شیٹ پہ لے گیا اپنی۔ اب دیکھیے چونکہ طب صابر کا ایک طویل ڈیٹا تھا، کافی اس کے بارے میں معلومات تھیں۔ یہ دیکھیے سرچ عنوان طب صابر،
جس عنوان سے آپ سرچ کریں گے وہ یہاں پر درج ہو جائے گا، تاکہ آپ کو یادداشت میں رہے، اس لیے اس کو بار بار لکھا جاتا ہے۔ اب اس کی کیا علامات تھیں، کیا اس میں ادویات دی گئیں، یہ ساری معلومات آپ کے مطلب کی یہاں پر آپ کو درج آ گئی ہیں۔ ہم نیچے جا کر کے دیکھیں گے کہ طب صابر کے تحت کتنا ڈیٹا اس میں فیڈ کیا گیا تھا اور کیا ڈسپلے ہوا۔ طب صابر کتاب ہے جناب حکیم مبشر علی حسن صاحب لاہور میں ہوتے ہیں، ان کی بہت اچھی معلوماتی کتاب ہے۔ 197 ریکارڈز فاؤنڈ ہوئے ہیں جو کہ طب صابر کتاب میں سے مختلف امراض و علامات کے علاج کے سلسلے میں وہاں سے لیے گئے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے اس ڈیٹا کو علیحدہ کر دیا۔ ہم دوبارہ مین پینل میں آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ٹیوٹوریل کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔